أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورہ سبا کا ایک 5واں رکوع ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. یہ 5واں رکوع 9 آیتوں پر مشتمل ہے جس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 37 سے اور یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 45 پر. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 2 باتوں کا تذکرہ فرمایا جس میں سے پہلی بات پچھلی آیتوں سے مربوط ہے اور دوسرا جو موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو خرافات تھی شرک کی شکل میں اور شرک کی ایک نوعیت شرک کی ایک قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بھی تھی کہ لوگ فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، فرشتوں کی عبادت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی اور وہ آیتیں انشاءاللہ ابھی آنے والی ہیں. لیکن اس سے پہلے جو پہلی بات میں نے عرض کی تھی کہ پچھلی آیتوں سے وہ حقیقت وہ موضوع مربوط چلا آ رہا ہے کیونکہ پچھلی آیتوں میں بلکہ سورہ سبا کا جو لباب ہے جو اس کا تھیم ہے جو اس کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری. اللہ تعالیٰ نعمت عنایت فرماتا ہے جو بندے شکر گزار ہوتے ہیں نعمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں.
جو لوگ شکر گزار نہیں ہوتے ان کی اللہ تعالیٰ رسی تو ڈھیلی چھوڑتا ہے، لیکن ایک مرحلے میں وہ بے برکتی کے شکار ہو جاتے ہیں، اور بسا اوقات وہ ایسے عذاب کی شکل میں نازل ہوتی ہے کہ قومیں تباہ ہو کر رہ جاتی ہے، نیست و نابود ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قوم سبا سے دے دی۔ یمن کی یہ قوم بڑی ذہین تھی، محنتی تھی، اور اپنی محنتوں کی وجہ سے انہوں نے بڑی ترقی کی تھی، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس زمانے میں آج سے سینکڑوں سال پہلے انہوں نے زبردست ڈیم کی تعمیر کی تھی، پانی کو روک لیتے، سال بھر اس پانی سے فائدہ اٹھاتے، نہریں نکال رکھی تھی، اور وہ نہروں سے سینکڑوں کلومیٹر کا علاقہ سیراب ہوتا، بڑے درخت لگتے، باغات۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کے باغوں کا عالم یہ تھا کہ آپ دائیں دیکھے تو باغ ہی باغ، بائیں دیکھے تو باغ ہی باغ، حد نگاہ باغ۔ قیمتی چیزیں پیدا ہوتی تھی، پھل پھول اور ڈرائی فروٹ، مسالے، ان کی تجارت کرتے، ملک شام تک ان کا سامان جاتا، اور جنوب میں جو بحر ہند ہے وہاں سے سفینے، کشتیاں، بادبانی کشتیاں سفر کرتے ہوئے جنوبی ہند تک پہنچتی، وہاں پہ خرید و فروخت ہوتی۔ یہ ایسی زبردست قوم تھی، آپ اندازہ لگائیے کہ اس زمانے میں انہوں نے اتنی ترقی کی، لیکن ان کے اندر ناشکری پیدا ہوئی، نافرمانی پیدا ہو گئی، باغی ہو گئے، بتوں کی عبادت کرنے لگے، اور باطل خداؤں کو نذرانے چڑھانے لگے، اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، عبادتوں کا اہتمام نہ رہا، صدقوں کا اہتمام نہ رہا، صدقات زندگی سے ختم ہو گئے۔ تو پھر اس ناشکری کی پاداش میں، اس ناشکری کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایک بے برکتی کی شکل بھیج دی، عذاب کی شکل میں۔ اور اس کے لیے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا سورہ یاسین میں، انشاءاللہ وہ آیت آئے گی، کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں پڑی کہ آسمان سے فرشتوں کا لشکر بھیجیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی شکل پیدا کر دی جس کی وجہ سے غیر محسوس طریقے سے ان کا ڈیم ٹوٹ گیا، برباد ہو گیا، کہ کثرت سے چوہے پیدا ہوتے چلے گئے، اور جو ڈیم کی دیوار بنائی تھی اس کی جڑوں کو وہ کھانے لگے، اس میں بل بنانے لگے، اور بلوں کی وجہ سے اتنی کثرت سے انہوں نے بل اور سوراخ کر لیے کہ اس کی وجہ سے ڈیم وہ کمزور پڑ گیا، اور جب خوب بارش ہوئی، پانی بھرا، تو پھر ڈیم اکھڑ گیا، ٹوٹ گیا، اور پوری کی پوری بستی سیلاب میں بہہ گئی، باغات ختم، درخت اکھڑ گئے، گھر اجڑ گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سیلاب کے بعد کا منظر بیان فرمایا کہ عالم یہ تھا کہ جہاں قیمتی پھلوں کے درخت ہوا کرتے تھے، باغبانی ہوتی تھی، اور چونزار بنا ہوا تھا وہ علاقہ، سیلاب کے بعد اس کا عالم یہ تھا کہ چند بیری کے درخت رہ گئے تھے، اور کانٹے دار جھاڑیاں رہ گئی تھی، اس کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی تھی۔ وہاں سے جو لوگ سمجھدار تھے، سلیم الطبع تھے، سمجھ رہے تھے کہ ناشکری کا بڑا عذاب آئے گا، اس ناشکری کا بہت ہی غلط نتیجہ برآمد ہوگا، انہوں نے ہجرت بھی کی۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ہجرت کرنے والی دو قومیں، دو خاندان، دو قبیلے مدینہ منورہ میں آ کر آباد ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیوں پہلے کی بات ہے۔ ان میں ایک قبیلہ خزرج کہلایا اور دوسرا قبیلہ اوس کہلایا، اور پھر انہی قبیلوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام قبول کیا، اور وہ انصار صحابہ کہلائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب ناشکری ہوتی ہے، نافرمانی ہوتی ہے، تو پھر تباہی آتی ہے، بربادی آتی ہے، غیر محسوس طریقے سے آتی ہے۔ کہاں سے آتی ہے وہ لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا۔ اکثر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے
کہ ایک صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت عطا کر رکھی تھی اور ان پر کثرت سے زکوٰۃ واجب ہوتی تھی، اور زکوٰۃ نکالنا اس کثرت سے ذرا ان پر گنا گزرتا تھا، تو انہوں نے ایک تدبیر اپنا لی۔ پتہ نہیں کس عالم نے ان کو مشورہ دیا کہ انہوں نے اپنی زکوٰۃ کے لیے اپنا ایک ٹرسٹ بنایا، اور اس ٹرسٹ سے وہ اپنے گھر کے ملازمین کو تنخواہ دینے لگے، اپنے ڈرائیور کو تنخواہ دیتے تھے، گیٹ کیپر کو تنخواہ دیتے تھے، باورچی کو تنخواہ دیتے تھے۔ ایک ہیلا اور ایک بہانہ کہ مدد بھی اور زکوٰۃ بھی ادا ہو رہی ہے، کام بھی نکل رہا ہے۔ پھر ایک مرحلہ آیا، ان سے بڑی مدت تک ملاقات نہیں ہوئی، اور ایک مدت کے بعد جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک ایسے مرض کا ذکر کیا، اور ان کا یہ جملہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کا کون سا ڈاکٹر ہے جس کو میں نے چھوڑا ہو؟ ہر ایک کے پاس گیا۔ میں دل میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑا، تم نے سارے ڈاکٹروں کو پکڑا۔ اگر زکوٰۃ ٹھیک ٹھیک ادا کرتے تو اللہ تعالیٰ ڈاکٹروں پر تمہارے پیسے نہیں خرچ کرواتا۔ یہ ہے برکت، یاد رکھیے، جو اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ آگے کی آیتیں اسی روشنی میں ہم کو سمجھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو سلیمان اور داؤد کو ہم نے کیا نہیں عطا کیا تھا؟ حکومت تھی، دولت تھی، علم تھا، حکمت تھی، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ رسالت تھی، نبوت تھی۔ لیکن اللہ کی کتنے شکر گزار بندے تھے، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمتوں میں اضافہ فرمایا، ان کا مقام بلند ہوا کہ اللہ کے صحیفوں میں ان کا تذکرہ۔ اور ان کے مقابلے میں قوم سبا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت عنایت فرمائی، لیکن اس قوم نے قدردانی نہیں کی، نتیجہ انہوں نے بھگتا، اور تاریخ سے اس قوم کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا۔ کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی سوائے یہ کہ آپ یمن جائیں تو سد معارف کے نام سے اس ڈیم کی باقی ماندہ دیواریں آپ دیکھ سکتے ہیں، آج بھی برقرار ہے اس کے ٹکڑے۔ لہذا ارشاد فرمایا شکر گزاری ہوگی اضافہ ہوگا، ناشکری ہوگی، نافرمانی ہوگی، تباہی ہوگی، بربادی ہوگی، بے برکتی ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ شکر گزاری کا تقاضا کیا ہے؟ شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق نعمتیں خرچ ہو، یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اللہ کی نعمتیں خرچ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت برا لگتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں دو خاص نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ فرمایا۔ یہ دونوں نعمتیں لازم و ملزوم ہیں، یہ دونوں نعمتیں اکثر و بیشتر انسان کو غلط راہ پر چلا دیتی ہیں، لہذا دونوں کو یکجا کیا۔ اور قرآن پاک میں یہ ایک ہی آیت، ایک ہی مقام ایسا نہیں ہے جس میں یہ دونوں نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اور مقامات پر بھی ایسے ہی یہ دونوں نعمتوں کو ایک ساتھ ملا کر ذکر فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہے دولت، اللہ کی نعمت ہے، اللہ عطا فرماتا ہے، اور دوسری نعمت ہے اولاد، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہی مسئلہ آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جیسا آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے بھی بحث کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرزند ہوتے وہ شیرخارگی میں وفات پا جاتے، چاہے وہ طیب ہوں، چاہے وہ طاہر ہوں، چاہے وہ قاسم ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، کہ بچپن ہی میں شیرخارگی ہی کی کیفیت میں ان کی وفات ہوتی چلی گئی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی شک نہیں، بڑی کامیاب تجارت کر کے دولت تو خوب جمع کی، لیکن سب خرچ کر دیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے خالص ہو گئے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ آر دلاتے اور کہتے کہ نہ ان کے پاس دولت ہے، نہ ان کی اولاد بچتی ہے، کیونکہ نرینہ اولاد کو وہ زیادہ اہمیت دیتے تھے، بیٹوں کو وہ زیادہ اہمیت دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا بیٹیوں کے سلسلے میں وہ کہتے تھے، ان کی ذہنیت ہماری نہیں، مسلمانوں کی نہیں، ان کی ذہنیت، مشرکوں کی ذہنیت یہ تھی کہ یہ کیا ہے، یہ ذلت کا باعث ہوگی، کل کے دن جنگ ہوگی تو وہ ہمارا ساتھ نہیں دے سکیں گی، گھر میں بیٹھی رہیں گی، لہذا وہ ایک باعث شرمندگی سمجھتے بیٹیوں کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے مقام کو بہت بلند فرمایا، اور
اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حقیقت تھی، ایک تاریخی حقیقت ہے جس کا بہرحال انکار نہیں کیا جا سکتا کہ فرزندوں میں سے کوئی بھی بقید حیات نہیں رہ سکا۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ، ارشاد فرمایا نہ تمہاری دولت اور نہ ہی تمہاری اولاد جو اللہ سے تم کو تقرب دے سکتی ہے وہ نہیں تقرب دیتی ہے، وہ قربت نہیں بخشتی ہے، مگر یہ کہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ۔ یہ دو چیزیں اگر ہو، ایمان کے ساتھ اولاد ہے، ایمان کے ساتھ دولت ہے، نیکیوں کے ساتھ اولاد ہے، نیکیوں کے ساتھ دولت ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس یہ تقرب کا ذریعہ ہے۔ دوسری جگہ کیا ارشاد فرمایا جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا کہ ایک سے زائد مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، دیکھو تمہاری دولت اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے ایگزامینیشن ہے، یہ ٹیسٹرز ہیں جس کے ذریعے سے تم کو آزمایا جاتا ہے، یہ امتحان ہے تمہارے لیے۔ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ ان نعمتوں کو برتا تو تمہارا مقام بلند، اور اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ان نعمتوں کو ڈال دیا تو پھر تمہارے لیے یہ وبال، تمہارے لیے یہ مصیبت۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں بھی اسی طرح کی ملتی جلتی بات ارشاد فرمائی، اور یہ ارشاد فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی خوشنمائی ہے، یہ آخرت میں کب کام آنے والی ہے؟ والباقیات الصالحات، اگر ان کو تم صالح کر دو، نیکیوں پر لگا دو، نیکیوں پر تم ان کو پروان چڑھاؤ تو تمہارے لیے یہ بہت مفید تمہارے کام آنے والی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ انسان مرتا ہے ساری چیزوں سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، تین چیزوں سے انسان کا رشتہ نہیں ٹوٹتا، موت کے بعد بھی برقرار رہتا ہے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک تو صدقہ جاریہ، آپ نے کوئی ایسا کام کیا جس کا نفع انسانوں کو ہوتا رہتا ہو۔ دوسرے ارشاد فرمایا علم ینتفع به، آپ نے کوئی علمی کارنامہ انجام دیا جس سے انسان مستفید ہو رہے ہوں۔ اور تیسرے ارشاد فرمایا والولد الصالح یدعو له، صالح اولاد جو ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہو، صالح اولاد۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہاری دولت اور تمہاری اولاد جو اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب کا ذریعہ بن سکتی ہے، مگر کب؟ الا من آمن وعمل صالحا، ایمان کے ساتھ اور عمل صالح ہو۔ اگر ایمان اور عمل صالح نہ ہو تو یہ وبال بنیں گے، مصیبت بنیں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا قیامت کے دن برات کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ مولا ان کو ڈبل عذاب دیجیے، یہ ابا یہ امی جو ہم کو حرام کاریوں پر، برائیوں پر، ناپاک چیزوں میں ملوث کرتے تھے، یہ ہمارے جہنم کا سبب بنے، آپ ان کو ڈبل عذاب دیجیے۔ اللہ کے دربار میں وہ گواہی دیں گے اور حجت بن جائیں گے، اور اگر یہی نیک ہوں گے تو پھر یہ سفارش کریں گے، مقامات کی بلندی کا سبب بنیں گے، اور دنیا میں جب تک زندہ رہیں گے وہ دعا کرتے رہیں گے مغفرت کی، درجات کی بلندی کی، اور پھر آخرت میں جب مقابلہ ہوگا تو وہ سفارش کا ذریعہ بنیں گے، نیکیوں کا ذخیرہ بنیں گے۔ لہذا ارشاد فرمایا یہ تمہارے لیے امتحان ہے، ذرا سوچ لو کس مصرف میں تم ان کو لگانا چاہتے ہو۔ اگر تم نے ان کو نیکیوں پر لگا دیا، ایمان پر ان کی تربیت کر دی، عمل صالح کا ان کو پابند کر دیا، اور یہ لازمی بات ہے، اس کے لیے محنت درکار ہے، کسی بھی اچھی چیز کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ لہذا ہمارے بچے، ہماری نسل آگے چل کے مرتد نہ ہو، ملحد نہ ہو، بددین نہ ہو، فاسق و فاجر نہ ہو، اس کے لیے ہم کو اتنی ہی بلکہ اس سے کہیں زیادہ فکر کرنی پڑے گی جتنی فکر ہم کرتے ہیں آگے چل کے بے روزگار نہ ہو، آگے چل کے بھوکے نہ مریں، آگے چل کے پریشان نہ ہو، کھاتے پیتے رہیں۔ اس کے لیے تعلیم، اس کے لیے خرچہ، اس کے لیے ڈونیشن، اس کے لیے کتنا اہتمام ہے، اس سے کہیں زیادہ اہتمام ہم کو کرنا پڑے گا ان کے ایمان کے لیے، ان کے عمل صالح کے لیے۔ جب آپ یہ اہتمام کریں گے، ان کی تربیت پر محنت کریں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نیک سانچے میں ان کو ڈھالے گا، اور پھر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس
تقرب کا ذریعہ بنیں گے، مقامات کی بلندی کا ذریعہ بنیں گے. انہی مقامات میں سے، درجات کی بلندی میں سے ایک درجے کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرما دیا، فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا. ایسے نیک کام کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بے شمار جزا ہے، بغیر حساب کتاب. جزاء الضعف کا ہم ترجمہ نہیں کر سکتے، گناہ در گناہ، زیادتیوں کے ساتھ، اضافے کے ساتھ، خوب اضافے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس اجر ہے. اور اسی اجر کی ایک شکل اللہ تعالیٰ نے بتائی، وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ، کہ بالا خانے ہوں گے، بلند بلند محل ہوں گے، اور اس میں وہ امن اور سکون کے ساتھ رہ رہے ہوں گے. دو باتیں ایسی ہیں جنت میں جو دو باتیں دنیا میں کبھی حاصل نہیں ہو سکتی، کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. ہمارے ایک دوست نے بہت خوش وہ واپس آئے تھے آسٹریلیا سے، تو انہوں نے کہا کہ مولانا آپ جو تصور کر سکتے ہیں جنت کے سلسلے میں وہ سب کچھ آسٹریلیا میں ہے. انہوں نے کہا ہمارے خوشی کے بیچارے اتنے خوش تھے کہ ایسی انہوں نے تعریف کی. میں نے کہا نہیں، لیکن دو چیزیں ہیں جو جنت میں ہے اور آپ کے آسٹریلیا میں نہیں ہے، لکھ کے رکھ لیتے. کیا؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خالدین فیہا، جنت میں ہمیشہ رہو گے، آسٹریلیا میں آپ ہمیشہ نہیں رہیں گے. اب تو خیر دھتکارے جا رہے ہیں، پیٹ پیٹ کے بھگا رہے ہیں، ورنہ موت کا ڈر تو بہرحال ہے، مرنا تو بہرحال ہے. میں ان سے کہاں بحث کروں کہ دنیا کی نعمتیں کتنی ہیچ ہوتی ہے، جنت کی نعمتیں کتنی اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے. لہذا اس بحث میں الجھنے کے بجائے اس حقیقت کو میں نے موضوع بنایا کہ جنت میں خلود ہے، ہمیشگی ہے، وہاں سے نکلنا نہیں ہے، اور دنیا بہرحال چھوڑ دینی ہے. دنیا سے نکلنا ہے، موت کا تو بہرحال خطرہ ہے. دوسری بات یہ کہ بیماری کے خطرے، دشمنوں کے خطرے، انکم ٹیکس کے خطرے، ریٹ کے خطرے، یہ خطرات دنیا میں ہے. اس سے انسان کا ذہن معمون اور پرسکون نہیں رہتا، ہمیشہ اس کو ڈر لگا رہتا ہے. لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ، وہاں امن ہی امن ہوگا، کوئی خطرہ نہیں، کسی قسم کا ڈر نہیں، نہ دشمن کا ڈر، نہ وہاں پہ بیماری کا ڈر، نہ وہاں پر کوئی حادثے کا ڈر، وہاں تو سکون ہی سکون ہوگا. لہذا ارشاد فرمایا کہ وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ. اور جنت کے جو درجے، جو بالا خانے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس کا تذکرہ فرمایا، ارشاد فرمایا ستاروں کی مانند چمکتے ہوئے شیشے کے تمہارے محل ہوں گے. تو اس پہ ایک صحابی نے عرض کیا لمن ہے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کس کے ہوں گے، وہ کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تیار کیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لمن طاب الکلام وداوم الصیام وصلی والناس نیام. کہا یہ ان لوگوں کے لیے جو بات کرتے ہو تو بھلی کرتے ہو، یہ ان لوگوں کے لیے جو روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جو اطعام الطعام، لوگوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ سوتے رہتے ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص عمل کا تذکرہ فرمایا، کچھ اعمال کا تذکرہ فرمایا، لیکن عرض یہ کرنا تھا کہ بڑے شیشے کے بالا خانے ہوں گے، بلند و بلند قسم کے محل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس میں ان لوگوں کو رکھے گا جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کرنے والے ہوں گے. اور اس کے برخلاف والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، جو اللہ کے نظام کے خلاف چلتے ہیں، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، جو ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو، ہمارے احکام کو روئے زمین پر، زمین میں ناکام کر دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے دین کے نظام کو چلنے نہ دینے کے لیے محنتیں کرتے ہیں، ان کا عالم یہ ہوگا اولئک فی العذاب محضرون، وہ عذاب میں کسے ہوئے ہوں گے، عذاب کے لیے ان کو حاضر کر دیا جائے گا. اے نبی آپ یہ کہیے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، کہ بے شک میرا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں، اپنی بخشش میں، اپنی عنایتوں میں کشادگی عطا فرماتا ہے، اور اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے، کمی کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس سے پہلے بھی بالکل یہی آیت گزر چکی، تھوڑے سے فرق کے ساتھ.
اب دیکھیں گے آیت نمبر 36 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی، قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ وہاں اللہ تعالیٰ جو بات بتا رہا ہے وہ یہ کہ رزق کی فراغی اور رزق کی تنگی، امیری اور غریبی، دولت کا ملنا اور نہ ملنا، اس کا تعلق حق و باطل سے نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا منظور نظر ہے اس کو اللہ تعالیٰ دولت دے دے، اور جو اللہ تعالیٰ کا منظور نظر نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ غریب کر دے، نعوذ باللہ۔ اس سے یہ تعلق نہیں رکھتا، دینے اور لینے کا نظام ہدایت سے، توفیق سے، تقرب سے تعلق نہیں رکھتا۔ یہ دونوں پیرالل نظام ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا، اس کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اور ہدایت کا معاملہ یہ ہے، توفیق کا معاملہ، نیکیوں اور عبادتوں کا معاملہ یہ ہے جس کے اندر تڑپ ہوتی ہے، لگن ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اس راہ پر آگے بڑھاتا ہے۔ تو بہت ممکن اللہ کا ایک نیک بندہ امیر بھی ہو، بہت ممکن اللہ کا ایک نیک بندہ غریب بھی ہو، بہت ممکن ہے ایک فاسق و فاجر امیر بھی ہو، بہت ممکن ہے ایک فاسق و فاجر غریب بھی ہو۔ یہ دونوں چیزوں میں تم خلط ملط نہ کرو، اس تصور کے ساتھ وہ پہلی آیت گزر چکی۔ اب آنے والی آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اولاد دی، اللہ تعالیٰ نے تم کو دولت دی، یہ دونوں تمہارے لیے امتحان ہیں۔ اولاد کی تربیت کرو اور دولت کو صحیح مصرف میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں خرچ کرو۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خرچہ کرنے سے غریبی آئے گی تو وہ نادان ہے۔ وہ نادان ہے کیوں؟ ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، پروردگار کے ہاتھ میں ہے، جس کو دینا ہے وہ دے کر رہے گا، اور جس کو نہیں دینا ہے، تنگی سے دوچار کر دینا ہے، غربت سے دوچار کرنا ہے تو وہ غریب ہو کر رہے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، تمہارے خرچ کرنے سے امیری غریبی کا تعلق نہیں ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا بدل عنایت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر روز اللہ تعالیٰ کی جانب سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہر روز 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اور ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اللہم آتی منفقا بدلا یا خلفا، کہ اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے اس کو تو اس کا بدل عنایت فرمائیے۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو ہاتھ روک رہا ہے اس کے مال کو تلف کر دے۔ یہی بات میں نے عرض کی تھی، بے برکتی کہاں سے آتی ہے وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا مال خرچ کرا کر چھوڑتا ہے۔ یہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوں برکتیں آئیں گی، اور برکتوں کے معنی یہ کہ اس کی افادیت میں اضافہ ہوگا، صحت اچھی ہوگی، خوشحالی ہوگی، معاشرے میں اچھی زندگی بسر ہوگی۔ اور اگر ہاتھ روک رہے ہیں بہت ممکن ہے مختلف قسم کی آزمائشیں آ جائیں۔ اسلام کا نظام یاد رکھیے انفاق پر ہے، امساک پر نہیں ہے۔ ابلیس کا نظام پورا کا پورا امساک پر ہے۔ یہ کیا ہے؟ انفاق کے معنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو دولت ہے، جو سونے چاندی کی شکل میں دولت ہے، جس کے بدل آج کل کرنسی کی شکل میں رائج ہے، یہ ارشاد فرمایا لِكَيْ لَا دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ، چند لوگوں کے درمیان بند نہیں رہنی چاہیے۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ٹاٹا برلا ہی کے پاس، امبانی ہی کے پاس محدود ہو کر رہ جائے، سب کے نفع کی چیزیں سب کے کام آتی رہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ اگر اس کو چند لوگ قبضہ کر کے رکھ لیں گے تو بہت ساری خامیاں، بہت ساری برائیاں، بہت سارے جرائم، بہت سارے گناہ پیدا ہوں گے۔ ڈکیتی اسی سے پیدا ہوگی، چوری اسی سے پیدا ہوگی، دھوکے بازی اسی سے پیدا ہوگی، سب خوشحال ہوں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، خلفائے راشدین کا زمانہ آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے کہ ایک بڑھیا یمن کے کنارے سے ملک شام تک سونا اچھالتے ہوئے سفر کرتی ہے اور کوئی اس کو پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا۔ لوٹنا تو دور کی بات، کوئی پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا، اتنی دولت لے کر یہ کمزور عورت جا رہی ہے، اس کو پکڑو لوٹو۔ یہ اس لیے کہ امن و امان ہے، ذہن میں اطمینان ہے۔ اور یہی دولت کی غلط تقسیم ہے، نیکسلائٹس پیدا کر دیتی ہے، یہی دولت کی غلط تقسیم ہے، رشوت پیدا کر دیتی ہے سوسائٹی میں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دیکھو انفاق پر اسلام کی بنیاد ہے، خرچ کرو،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو ہمیشہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہوتا ہے، لازمی بات ہے اس کو ثواب ملتا ہے۔ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، آگے ارشاد فرمایا خرچ کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ گھر والوں کو محروم کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ڈیپینڈی سے شروع کرو، جو تم پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، جو اہل و عیال ہیں وہاں سے شروع کرو، گھر والوں پر بھی خرچ کرو، پڑوسیوں پہ بھی خرچ کرو، ماں باپ پہ بھی خرچ کرو، بھائی بہنوں پر بھی خرچ کرو، روک روک کے نہ رکھو، کیونکہ جو روک روک کے رکھتا ہے اور بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا تو اس میں بڑی بے برکتی ہو جاتی ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا وَمَا أَنفَقْتُمْ، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، مِنْ شَيْءٍ، کچھ بھی، ایک روٹی بھی تم خرچ کرو گے، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تو اللہ تعالیٰ تم کو اس کا بدل دے کر رہے گا، اس کا بدل دے کر رہے گا۔ عجیب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پچھلی قوموں میں ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا، ایک صاحب جا رہے تھے اور وہ بالکل صحرا سے گزر رہے تھے، ایک میدان سے گزر رہے تھے، تو ان کو جیسے آسمانی ایک آواز سنائی دی کہ اے بادلو جاؤ فلاں ابن فلاں کے باغ میں برسو اور ان کے کھیت میں برس جاؤ۔ اب وہ کہنے لگے کہ میں نے بادلوں کا تعاقب شروع کر دیا اور میں چلتا چلا گیا یہاں تک کہ ایک کھیت میں اور ایک فیلڈ میں پہنچا اور وہاں پھر دیکھا میں بادل برسنا شروع ہو گئے، بارش ہو رہی ہے۔ آج ہم کتنا پریشان ہوتے ہیں، بعض علاقوں میں بارش ہو رہی ہے، بعض علاقوں میں بارش نہیں ہو رہی ہے، اس میں بدعمالیوں کا بھی عمل دخل ہے، اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے، اپنی رحمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں جب وہاں پہنچا اور اس باغ کو دیکھا کہ وہ سیراب ہو رہا ہے، خوب پانی برس رہا ہے، تو میں وہاں ٹھہرا اور مالک کون ہے معلوم کرنے کی کوشش کیا۔ پھر دیکھا کہ اس باغبان آگے، اس کے مالک آگے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے نام سے آپ کو کیا سروکار؟ میں نے کہا نہیں، یہ خاص مصلحت ہے جس کی وجہ سے میں آپ سے نام پوچھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے اپنا نام بتایا، میں فلاں ابن فلاں۔ تو کہا اچھا آپ ہی ہے؟ کہا کیا مطلب آپ ہی ہے؟ کیا آپ چاہ رہے ہیں؟ کون ہے؟ کس طرح کی بات آپ کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا اپنے باغ کے سلسلے میں کیا نظام ہے، جو کھیتی آتی ہے اور جو پھل آتے ہیں، جو فصل کٹتی ہے، تو اس سلسلے میں آپ کا کیا نظام ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا نظام ایک ہی ہے، ہر سال میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ میرے بال بچوں کے لیے، دوسرا حصہ خیرات، تیسرا حصہ دوبارہ بونے کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ یہ میرا نظام ہے۔ کہا کہ ایک حصہ تو اپنے بال بچوں کے لیے 33%، باقی دوسرا حصہ 33% خیرات اور تیسرا حصہ وہ میں رکھ لیتا ہوں تاکہ پھر وہ بیج بن سکے، دوبارہ کھیت لگا سکوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہی بات ہے کہ میں نے آسمان سے آپ کا نام سنا تھا کہ آسمانی آواز آ رہی تھی کہ اے بادلوں جاؤ فلاں کے باغ میں برسو، اور بادلوں کو میں نے دیکھا کہ وہ حکم الہی کی پابندی کرتے ہوئے آئے اور آپ کے علاقے میں اور آپ کے باغ میں وہ برسنے لگے۔ تو یہ ہے دیکھیں برکت کی ایک مثال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال بیان فرمائی اس سے صاف پتہ چلتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کہاں کہاں سے اس کی مدد ہوتی ہے اس کا بندہ بھی تصور نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے بندے کو تصور بھی نہیں ہوتا۔ لہذا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے، اپنی نعمت کے، اپنی برکت کے دروازے کھول دیتا ہے اور وہ مالا مال ہو جاتے ہیں۔ اور جو ہاتھ روکتے ہیں، بخیلت کرتے ہیں اور کنجوسی کی زندگی بسر کرتے ہیں تو پھر ان کا عالم یہ ہوتا ہے بڑی عجیب بے برکتی کی زندگی، محبتوں سے وہ محروم، سوسائٹی میں عزت نہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے خیر نہیں ہے، برکت نہیں ہے، بندشوں کی زندگی وہ بسر کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور پھر آخرت کا تو معاملہ طے ہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیز عنایت فرما دی، لوگوں نے اور بھی مطالبہ کیا، جو مانگنے آئے تھے انہوں نے اور اضافے کا مطالبہ کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کو دے دیا۔ وہ لوگ چلے گئے تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اتنے کہ وہ مستحق نہیں تھے، اتنے کہ وہ مستحق نہیں تھے۔ کبھی کبھی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے نا
کہ مثلا آئے 10 روپے کے وہ قابل تھے لیکن ضد کی تو ہم نے 100 روپے دے دیے، ایسے ہی کچھ معاملہ ہوا تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اتنے کہ وہ لوگ مستحق نہیں تھے، آپ نے بہت زیادہ عنایت فرما دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصلاً ان لوگوں نے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ یہ کہا، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بخالت مت کیجیے، بخیل اور کنجوس نہ ہو جائیے، ہم کو عنایت فرمائیے۔ تو اس تہمت سے، اس عار سے کہ میں بخیل ہوں، اس عار سے بچنے کے لیے میں نے ان کو 10 گنا دے دیا۔ لست ببخیل، میں ہرگز بخیل نہیں ہوں۔ نہ گالی سمجھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ناپسند کیا کہ بخل کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہو، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت سے زیادہ ان پر عنایت فرمایا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بخل انسان کے اندر نہ ہے۔ بخالت اصل میں جس کو ہم اردو میں کنجوسی کہتے ہیں، اس کی ذرا تشریح بہت مشکل ہے، کس کو آپ بخیل کہیں گے، کس کو بخیل نہیں کہیں گے۔ موٹی موٹی بات آپ اتنا سمجھ لیں کہ اگر مال کی محبت وہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں آڑے آ رہی ہے تو وہ بخیل ہے۔ مال کی اتنی محبت نہ ہو کہ بندوں کے حقوق ادا نہ ہو، والدین کے حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں، اور بعض اوقات تو دیکھا کہ اولاد کے حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں۔ بعض کا عالم یہ ہوتا ہے کہ مال سے ان کی اتنی محبت ہوتی ہے کہ اس سے کم اولاد سے محبت ہوتی ہے، مال سے زیادہ محبت۔ اکثر تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اولاد کے لیے ہر چیز نچھاور کرنا چاہتے ہیں، لیکن بسا اوقات ایسے بخیل بھی ہوتے ہیں جو مال کو اتنا پوجتے ہیں کہ اولاد کو بھی اہمیت نہیں دیتے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو خرچ کرو، خرچ کرنے پر تم کو بدل ملے گا۔ اور میں نے عرض کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کھڑے ہو جاتے، پورا میرا باغ لے لیجئے کہتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حصے مقرر فرماتے، بال بچوں کے لیے بھی حصہ رہے گا، تمہارے رشتہ داروں کے لیے بھی حصہ رہے گا، کچھ بیت المال میں بھی جائے گا، غریبوں کا بھی حصہ رہے گا۔ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ بال بچوں کو محروم کر دو، لیکن خرچ کرو، دیتے رہو، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ کر حصہ لیتے رہو۔ یہ ہے جو تمہارے ایمان کو تقویت دے گا، اللہ کی ذات پر توکل پیدا کرے گا، مال پہ بھروسہ نہیں رہ جائے گا، اللہ پر بھروسہ پیدا ہوگا۔ اور جن لوگوں نے مال پہ بھروسہ کیا اور اس کو لکشمی بنا کے پوچھتے رہے تو ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حشر کے دن وہ بڑے نادان پریشان ہوں گے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، وہ دن ایسا ہوگا سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ میدان حشر میں جمع کرے گا۔ اور پھر وہ دوسری بات جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عجیب و غریب لعنت تھی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا، وہ ان کے فرشتوں کی پرستش ہوتی تھی۔ ثم یقول للملائکۃ اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، میدان حشر میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے، تم کو خدا سمجھتے تھے؟ تو فرشتے کیا کہیں گے؟ قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم، اللہ ان لوگوں سے ہم کو کیا لینا دینا، ہم آپ کے بندے ہیں، ہم آپ کی مخلوق ہیں، ہم آپ کے حکم کے فرما بردار، ان نادانوں نے جو غلط حرکت کی اس کا ہم کوئی سروکار نہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ عجیب برات کا لب و لہجہ ہے، لا تعلقی کا اظہار ہے۔ دیکھیے قالوا سبحانک، کہیں گے فرشتے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، انت ولینا، آپ ہمارے کار ساز ہے، کام بنانے والے ہیں، اور من دونہم، ان سے کیا لینا دینا، ان سے ہمارا کیا تعلق ہے۔ لہذا یہ نہیں کہیں گے وہ ہماری پرستش نہیں کرتے تھے، غلط کرتے تھے، بلکہ وہ کہیں گے پروردگار ان سے ہمارا کوئی سروکار نہیں، ہم تو آپ کے بندے، آپ کی مخلوق۔ بل کانوا یعبدون الجن، دراصل یہ شیطانوں کی عبادت کرتے تھے، جنوں کی عبادت کرتے تھے، اور نام فرشتوں کا دیتے تھے۔ اکثرهم بهم مؤمنون، اکثر و بیشتر یہ جنوں پر یقین رکھتے تھے کہ یہ ہمارا کام بنائیں گے، یہ ہماری مصیبت میں ساتھ دیں گے، لہذا ان کا جنوں سے رشتہ تعلق تھا، ہم سے نہیں تھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، وہ دن ایسا ہوگا جس دن کوئی بھی کسی کا کوئی کام نہیں بنا سکے گا، نہ نفع پہنچا سکے گا، نہ نقصان پہنچا سکے گا۔ فَالْيَوْمَ، وہ دن ایسا دن ہوگا، لا یملک بعضکم، تم میں سے بعض، لبعض، دیگر لوگوں کے لیے،
نفع کے مالک ہوں گے نہ نقصان کے مالک ہوں گے. وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ. اور ہم کہیں گے اس دن ان ظالموں سے کہ آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جس کو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے. دنیا میں عالم یہ تھا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب میری آیتیں ہماری آیتیں ان کو پڑھ پڑھ کر تلاوت کر کے سنائی جاتی، وہ آیتیں بینات جو واضح تھی، سمجھ میں آ رہی تھی، جن میں کوئی کنفیوژن نہیں تھا، جن میں حقیقتیں بتا دی گئی تھی، توحید بتا دی گئی تھی اور اعمال بتا دیے گئے تھے، عبادتیں بتا دی گئی تھی، سب کچھ دین کا دنیا کا نظام بتا دیا گیا تھا. ایسی کھلی ہوئی آیتیں جب سنائی جاتی تو جواب میں کیا کہتے؟ قالوا ما هذا الا رجل، یہ ایک ایسا شخص ہے یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم، جو روک دینا چاہتا ہے تمہارے آبا و اجداد کے دین سے. تمہارے آبا و اجداد جس مسلک پہ تھے، جس دین پہ تھے، جن چیزوں کی پرستش کرتے تھے، ان کا جو کلچر تھا، ان کا جو مذہب تھا، اس سے یہ صاحب تم کو روک دینا چاہتے ہیں. نعوذ باللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ان کا یہ تبصرہ ہوتا اور کہتے کہ ہمارا جو باپ دادا کا مذہب ہے اس کو بدلنے کے لیے آئے. اور کیا کہتے؟ یہ کہتے قرآن مجید کی آیتوں کے سلسلے میں وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى، یہ جھوٹ ہے جو تیار کر لیا گیا، یہ جھوٹ ہے جو گڑھ لیا گیا. مَا هَذَا إِلَّا، نہیں ہے یہ کوئی چیز سوائے یہ کہ گڑھا ہوا جھوٹ. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ان هذا الا سحر مبین. کہا ان کافروں نے حق کے بارے میں، سچائی کے بارے میں، دین حق کے بارے میں، جبکہ سچائی ان کے پاس پہنچ گئی، حق ان کے پاس پہنچ گیا. کیا کہا؟ ان هذا الا سحر مبین، یہ جو کھلی ہوئی جادوگری ہے، یہ کھلی ہوئی جادوگری ہے جس کی وجہ سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، ہمارے نوجوان متاثر ہو رہے ہیں اور محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے چلے جا رہے ہیں. یہ دراصل جادوگری کا اثر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پاک پیش فرمایا اور لوگوں کی تربیت ہونے لگی، لوگوں پر اثر پڑنے لگا اس کلام پاک کا، تو اس تاثیر کے سلسلے میں وہ کبھی کہتے کہ یہ شعر و شاعری ہے، کبھی کہتے کہ یہ ایک خط ہے محمد کو سوار ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کہتے کہ یہ جادو ہے جس کے ذریعے سے وہ دل موہ لے رہے ہیں. لیکن لازمی بات ہے یہ ان کا تردد اور طرح طرح کی باتیں کرنا یہ صاف بتلا رہا تھا کہ بہت کنفیوز تھے. ان کے پاس کوئی سچائی نہیں تھی، ان کے پاس کوئی حقیقت نہیں تھی. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم کتابوں سے محروم زندگی بسر کر رہے تھے اور تم کو امی کہا جاتا تھا جن کے پاس کوئی کتاب نہیں، نہ تورات تمہارے درمیان تھی، نہ انجیل تمہارے درمیان تھی. وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ، ہم نے کتابوں میں سے کوئی بھی کتاب ان کو عطا نہیں کی تھی. يَدْرُسُونَهَا، جس کو وہ پڑھتے اور پڑھنے کے بعد پڑھے لکھے ہوتے. لہذا وہ عصر جاہلیت میں تھے، دور جاہلیت میں تھے، پڑھنے لکھنے کی ساری تحریکوں سے ناواقف، نہ تہذیب تھی، نہ سلیقہ تھا زندگی گزارنے کا، نہ طریقہ تھا. بس ایسے ہی قبیلوں کی بنیاد پر زندگی بسر کر رہے تھے. ان کا عالم یہ تھا کہ ان کے پاس کوئی منظم حکومت نہیں تھی. ان کا عالم یہ تھا کہ ان کے پاس کوئی قانون نہیں تھا. ان کا عالم یہ تھا کہ ان کے پاس علوم نہیں تھے. ان کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے اور روم میں قانون تھا، حکومت تھی. ان کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے یونان میں علوم تھے، یونان میں بڑی ترقیاں تھی، فلسفہ تھا، نظریات تھے. ان کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے خود ہندوستان میں یہاں پہ بعض علوم تھے، یہاں بعض ترقیاں تھی، لیکن عرب تو ساری چیزوں سے کٹے ہوئے صحرا میں زندگی بسر کر رہے تھے. وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ، ہم نے کوئی کتاب ان کو عطا نہیں کی تھی، نہ تورات ان کے درمیان تھی، نہ انجیل ان کے درمیان تھی. يَدْرُسُونَهَا، جس کو وہ پڑھتے، مطالعہ کرتے. معلوم یہ ہوا کتابوں کا تقاضا یہ ہے کہ کتاب پڑھی جائے. اللہ کی کتاب اگر ہے تو اس کا پھر تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کا درس ہو. يَدْرُسُونَهَا، اس کو سیکھا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ جب کبھی کوئی مجمع، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی کسی گھر میں بیٹھ کر، کسی مسجد میں بیٹھ کر جب اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں،
غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور ان پر رحمت نازل ہوتی ہے، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، چاروں طرف سے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ تو اصل کتاب کا تقاضا یہ ہے کہ کتاب کا درس ہو، کتاب کا تقاضا یہ ہے کہ کتاب کو سمجھا جائے، کتاب کا تقاضا یہ ہے کہ کتاب پر عمل ہو، یہ نہیں کہ ان کو بہترین غلافوں میں بند کر رکھ دیا جائے۔ لہذا اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان مکے کے لوگوں کو کوئی کتاب عطا نہیں کی تھی کہ وہ اس کو پڑھتے اور علمی سرگرمیاں ان کے درمیان ہوتی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ، اور آپ سے پہلے اے نبی ہم نے ان کے درمیان کوئی رسول بھی نہ بھیجا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کے درمیان کوئی رسول نہیں آیا تھا۔ ہزاروں سال سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد دھیرے دھیرے جب مدت دراز ہوتی چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جو تعلیمات تھی وہ مکہ مکرمہ کے لوگوں سے ماں ہوتی چلی گئی، ان کی نگاہوں سے اوجھل ہوتی چلی گئی۔ اب ان کے سامنے کیا رہ گیا تھا؟ مشرکانہ نظام، پڑوسی قوموں سے انہوں نے جو سیکھ لیا تھا، کچھ بت روم سے لے آئے تھے، کچھ بت یونان سے لے آئے تھے، کچھ بت ملک شام سے لے آئے تھے اور ان بتوں کو پوچھتے رہتے، ساری دینی باتوں سے، آسمانی صحیفوں سے محروم زندگی بسر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا کہ ان کے درمیان رسول بھیجا جائے، یہ بنی اسماعیل کے درمیان رسول بھیجا جائے۔ یہ حکمت الہی اس لیے بھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آخری قیادت کے لیے امت اسماعیل کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کو، امیین کو، عربوں کو اس لیے منتخب کیا کہ رومیوں کا عالم یہ تھا کہ وہ پرانے کلچروں سے بڑے ان کے ذہن آلودہ ہو چکے تھے، اور یونانیوں کا عالم یہ تھا کہ ان کے ذہن فلسفہ زدہ تھے، ہندوستانیوں کا عالم یہ تھا کہ ان کے ذہن شرک سے بڑے آلودہ، اور اپنے دین پر ان کو تعویلات کر کر کے ذہنوں کو انہوں نے سڑا لیا تھا، ذہنوں کو آلودہ کر لیا تھا۔ عربوں کا عالم یہ تھا کہ سطحی زندگی وہ بسر کر رہے تھے، سطحی، جو چیز اچھی لگی اس کو پوچھ لیا، اس سے زیادہ گہرائی میں نہیں گئے، نہ ان کے پاس کتاب تھی، نہ تہذیب تھی، نہ ان کے پاس علوم کا ذخیرہ تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا انتخاب کیا کہ ان کی ذہن کی جو سلیٹیں ہیں وہ بہت صاف ستھری ہے، اس پر نئی تحریر لکھنا بہت آسان ہے۔ اور دوسری قوموں کے ذہن وہ پہلے سے کئی تحریریں لکھی جا چکی ہیں، ان کو میٹنا اور پھر نئی تحریر لکھنا ایک لمبا کام ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے عربوں کا انتخاب فرمایا۔ پھر ان کے صحرا میں رہتے رہتے ان کے اندر شجاعت تھی، صحرا میں رہتے رہتے ان کے پاس محل نہیں تھے، اونچے اونچے قسم کے محل، بڑے باغات، فارم ہاؤس جن سے نکلنا انسان کو مشکل ہوتا، وہ بیچاروں کا عالم یہ تھا خیموں کی زندگی تھی، پانی جہاں ہوتا وہاں خیمے لگاتے، اور پھر وہاں پہ سال 2 سال 4 سال بس جاتے اور پانی ختم ہو جاتا تو دوسری جگہ شفٹ ہو جاتے۔ یہ ان کی زندگی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے بھی وہ آرام سے گھومتے چلے گئے، نکلتے چلے گئے، اپنے خیمے لے کے آگے بڑھتے چلے گئے، اپنے محلوں سے نکلنے کی قربانی کا ان کے سامنے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لہذا بہت سی خصوصیات تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان عربوں کا انتخاب کیا۔ اب بنی اسماعیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ برپا ہوئے، بعثت ہو گئی۔ وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، آپ سے پہلے کوئی بھی نبی رسول ان کے درمیان نہیں بھیجا گیا، آپ پہلے رسول ہیں، آپ کتاب لا رہے ہیں، آپ کتاب سمجھا رہے ہیں، آپ کتاب پیش کر رہے ہیں، اور پھر یہ ان میں سے باتیں جھٹلا رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں۔ تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ پچھلے لوگوں نے جو رسولوں کا انکار کیا ان کا کیا حشر ہوا۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو پہلی نسلوں نے جن رسولوں کا اور جن نبیوں کا انکار کیا تو وہ اللہ کے عذاب کے شکار ہو گئے جبکہ وہ بڑے مضبوط تھے۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اور یہ عرب کے لوگ ان کا عالم یہ ہے کہ ان کو پچھلی قوموں کا 10واں حصہ بھی نہیں ملا تھا۔ اپنے آپ کو سردار کہہ رہے ہیں میں بہت امیر ہوں، میرے 10 بیٹے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے سرداروں میں سے ہے، وی آئی پیز میں سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے، ان کو
ان نادانوں کو غور کرنا چاہیے کہ ان کو کیا ملا ہوا ہے، ان کو کیا ملا ہوا ہے، ذرا سوچیے کتنی بڑی غلط فہمی میں تھے، ان کو کیا ملا ہوا تھا۔ اگر وہ باہر نکلتے اور پوری دنیا کو دیکھتے اور اس زمانے میں جو محل بن چکے تھے ان محلوں کو دیکھتے اور ان بڑی بڑی دیوڑیوں کو دیکھتے اور ان حویلیوں کو دیکھتے جو اس زمانے میں بن چکی تھی، تو ان کو پتا چلتا ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ لیکن یہ نادان تھے، اور جس کو ہم عام طور پہ اصطلاح میں کہتے ہیں نا کنویں کے میڈک، کہ اپنے آپ کو بہت بڑا تیسمار خاص سمجھ رہے تھے، سردار سمجھ رہے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے۔ فرمایا وما بلغوا معشار ما آتینا، معشار اصلاً 10% کو کہتے ہیں، عشر سے لفظ بنا، اردو میں ہم عشر عشیر اس کا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن یہ قلت کے لیے آتا ہے۔ یاد رکھیے ہم نے کیا دیا تھا ان کو، تھوڑا سا بھی نہیں دیا تھا، یہ مفہوم 10واں حصہ، یہ مفہوم لے ضروری نہیں، بلکہ ہم نے ان کو کچھ نہیں دیا تھا، تھوڑا سا حصہ دیا تھا۔ ورنہ ان سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد نے، قوم ثمود نے پتھروں میں کیسے محل بنائے، آج تک ان کے نشانات باقی ہے۔ آپ مدینہ منورہ کے شمال میں چلے جائیں تو پھر ان کی تعمیرات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کہاں سے شروع ہو جاتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی وادی، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ملک شام تک۔ اور آپ جا کر دیکھیں گے جارڈن میں کہ پہاڑ کو چھید کر، پہاڑ کو تراش کر انہوں نے جو محل بنایا تھا، اس محل کا جو باب الداخلہ ہے، اس باب الداخلے کے سامنے آپ حیرت زدہ ہو کر کھڑے رہ جائیں گے۔ اتنا خوبصورت، عظیم الشان، صاف ستھرا، چکنا کہ آج کی ٹیکنیک اس کے سامنے بالکل لاجواب ہے۔ اسی لیے تو 7 عجوبوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، 7 عجوبوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اتنی زبردست تعمیرات انہوں نے ہزاروں سال پہلے کی تھی۔ مصر کے احرام کب بنائے گئے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں سال پہلے۔ کتنے زبردست احرام مصر ہے، آپ جا کر دیکھیں کہ ان کی تعمیر اس کے سامنے آج کی انجینئرنگ پریشان ہے۔ کتنی ریسرچ ہو رہی ہے کہ کیسے اتنے اونچے اونچے پتھر اوپر تک پہنچائے گئے ہوں گے، بڑی بڑی چٹانیں، کیسے ان کو تعمیر کیا گیا ہوگا۔ لوگوں کا تجسس ہے، اندر کتنے خزانے ہیں پتہ نہیں۔ ایک ہی پیرامڈ سے، ایک ہی احرام میں سے جو سونا نکالا گیا اور جو سامان نکالا گیا وہ آپ قاہرہ کی میوزیم کی آخری منزل میں دیکھ سکتے ہیں، جہاں پہ ملٹری لگی ہوئی ہے اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ سونا اگر بیچ دے تو مصر کا سال بھر کا بجٹ کے لیے وہ کافی ہے۔ ایک ہی میں سے نکالنا گیا، اب باقی میں نہیں جا پا رہے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے ٹیکنیک ایسی اپنائی کہ کئی راستے رکھے، لیکن ہر راستہ وہ دراصل موت کا کنواں ہے، جو گھسے گا اس سے تو وہ مر جائے گا، اور ایک راستہ صحیح راستہ ہے جو خزانے تک پہنچنے والا ہے۔ وہ کون سا راستہ ہے پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تختیاں جو ملی ان تختیوں کو پڑھا گیا تو اس کو ستاروں سے جوڑا گیا کہ فلاں ستارے کے سامنے جو راستہ ہے وہ صحیح ہے، اور اس بنیاد پر کچھ تحقیق کرنے والے گھسنے کی کوشش کی، وہ مر گئے۔ کچھ آکسیجن کا نظام، کچھ ہتھیار انہوں نے، کچھ کانٹے ایسے لگا رکھے ہیں جس میں الجھ کے انسان مر جاتا ہے۔ تو بعد میں غور کرنے سے پتا چلا کہ ستاروں کا جو انہوں نے تعین کیا تھا، آج وہ ستارے جگہ بدل چکے ہیں، اس لیے اوریجنل جو راستہ ہے وہ نہیں معلوم ہو رہا ہے۔ ستارے تو راستہ بدلتے، مقام بدلتے رہتے ہیں نا۔ ہم جو ستارے کو دیکھتے ہیں وہ دراصل 1000 سال پہلے تھا، ابھی تو بہت دور چلا گیا۔ روشنی آنے تک کسی کا 1000 سال لگ رہا ہے، کسی کا 10,000، کسی کا 1,00,000 سال لگ رہا ہے، اتنی دور ہے وہ جگہ بدلتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں۔ اتنی ٹیکنیک، اتنی ذہانت ان کی تھی کہ ایسے راستوں سے اور ایسے پتھروں سے انہوں نے ایسی بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کر لی تھی۔ اور یونان والوں نے کیا نہیں تعمیر کیا تھا، ہینگنگ گارڈن آپ کو معلوم ہے، لٹکتا ہوا باغ انہوں نے بنایا تھا، شداد نے اپنی جنت بنا لی تھی، ہر چیز اس زمانے بنائی گئی تھی۔ قارون کے کتنے خزانے تھے کہ اس کے خزانے کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک طاقتور لشکر کی ضرورت پڑتی تھی، اتنے خزانے۔ تو یہ ساری چیزوں کو آپ سامنے رکھتے ہوئے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ کی دولت کتنی تھی آپ اندازہ لگائیے کیا تھی۔ چھوٹی سی چیزوں پہ انسان اترا جاتا ہے،
معمولی سی چیزوں پہ انسان اترا جاتا ہے، وہ غور نہیں کرتا اس کو کیا ملا ہوا ہے دنیا میں۔ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس کو کیا ملا ہوا ہے، وہ اپنے محلے میں کیا پوزیشن رکھتا ہے، اور اس کا محلہ اس کے شہر میں کیا پوزیشن رکھتا ہے، اور اس کا شہر ملک میں کیا پوزیشن رکھتا ہے، اور اس کا ملک اس بر اعظم میں کیا حیثیت رکھتا ہے، اور بر اعظم دنیا میں اور یہ گلوب پوری کائنات میں کیا حیثیت رکھتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مچھر کے پر کے برابر، مکھی کے پر کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس گلوب کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی کرسی اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے، اللہ کی کرسی اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے، ارشاد فرمایا جیسے تم عرب کے رب الخالی لق و دق صحرا میں، اتنا بڑا صحرا ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں تقریباً 1500 کلومیٹر کا یہ صحرا، فرمایا اس صحرا میں جیسے تم کھجور کی گھٹلی ڈال دو تو چھوٹی سی ایک کونے میں پڑی رہے گی، اس سے بھی کمتر یہ دنیا ہے، ارشاد فرمایا اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی کرسی کے سامنے۔ لہذا اس چھوٹے سے گلوب میں کتنا مجھے ملا ہوا ہے، اگر انسان اس حقیقت کو پالے تو انسان کے اندر بغاوت نہیں پیدا ہوگی، پھر وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہے گا، شکر گزار رہے گا، اپنی نعمتوں پر اترائے گا نہیں، باغی نہیں بنے گا، بلکہ اپنی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ کرے گا۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، ہم نے جو پچھلی قوموں کو عطا کر رکھا تھا اس میں سے ان کو عشر عشیر بھی نہیں ملا۔ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، لیکن ان لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، ان کا انجام کیا ہوا ذرا دیکھ لو، اس آئینے میں اپنا انجام بھی دیکھ لو، اپنا فیوچر بھی دیکھ لو، اپنا مستقبل بھی دیکھ لو۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں خرچ کرو، اور پھر اس کے بعد سے ارشاد فرما یہ جو اللہ تعالیٰ کا دین حنیف آ چکا ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا وہ دین ہے جو قیامت تک برقرار رہنے کے لیے آیا ہے۔ جو نہیں اختیار کرے گا، جو اس کی مخالفت کرے گا، وہ کیسے تباہ و برباد ہو کر آخرت میں کیسے پچھتائے گا۔ اسی بات پر اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کا خاتمہ فرمایا۔ انشاءاللہ یہ آیتیں آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھ دی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔